بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ماشاءاللہ مورخہ 25 دسمبر 2025 بروز جمعرات اور چھٹی کا دن ہے، مارکیٹ کلوزڈ ہے۔ کل جمعہ والے دن مارکیٹ کھلے گی، رول اوور ویک کا لاسٹ ڈے ہوگا، لیکن امید کرتے ہیں کہ مارکیٹ اچھا پرفارم کرے گی انشاءاللہ۔ آج میں آپ کے لیے دوستو 10 سٹاکس کے ٹی پیز لایا ہوں شارٹ ٹرم کے لیے، اور آپ اس کو سنیں، بالکل نئے سٹاکس ہیں اور انشاءاللہ آپ کو ویڈیو دیکھ کر اچھا لگے گا۔ ایل آئی پی آئی ایف آئی پی آئی کی کل کی فگر بتاتا ہوں آپ کو، ویڈنسڈے والے دن کی، اور کچھ خبریں شیئر کرتے ہیں۔ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ٹیپ کیا کیجئے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا۔ سٹاک کے حوالے سے انشاءاللہ ہر کام میں آپ کو جو میں بتاتا ہوں انشاءاللہ فائدہ ہوگا اللہ کے حکم سے۔ سب سے پہلے ایف آئی پی آئی ایل آئی پی آئی کی فگر سن لیں۔ جو بائنگ ہوگی اس کا میں پلس بتاؤں گا یہ نیٹ میں، اور جو سیلنگ ہوگی اس کا میں مائنس بتاؤں گا نیٹ میں، اور یہ ملین ڈالرز کا فگر ہوتا ہے، آپ سنتے جائیں۔ ایف آئی پی آئی جو اوورسیز سے پلس 0.810، اچھا بینکس اور ڈی ایف آئی پلس 1.738، بروکرز پلس 0.260، کمپنیز پلس 0.051، انڈیویجولز پلس 0.373، انشورنس کمپنیز مائنس 0.470، میوچل فنڈز مائنس 2.108، این بی ایف سی مائنس 0.007، ادر آرگنائزیشن مائنس 0.648۔ کل کی فگر سے ویڈنسڈے والے دن کی ایک خبر ہے، فومو fuels gold rally. Yellow metals, silver surge as safe haven demand intensifies on fear of missing out. Gold prices in Pakistan climbed further on Wednesday, extending their strong upward momentum in line with record gains in the international bullion market as investors continue to flock to precious metals amid currency weakness, expectations of easier global monetary policy, and heightened geopolitical uncertainty. In the domestic market, the price of gold per tola rose by 2,000 rupees to each a fresh all-time high of rupees 4,72,862 per tola, according to rates released by the All Pakistan Gems and Jewelers Sarafa Association. یہ بہرحال گولڈ میں لوگ انویسٹ کر رہے ہیں اس وقت، اور فومو چل رہا ہے۔ فومو مینز فیئر آف مسنگ آؤٹ۔ ہر بندہ سوچ رہا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ یہ 6 لاکھ 7 لاکھ ہو جائے اور میں اس فائدے کو حاصل کرنے سے رہ نہ جاؤں۔ دوستو دوسری خبر ہے، پی آئی اے ٹو بی رن بائی نیو اونرز فرام اپریل، privatization chief. Pakistan International Airlines (PIA) is expected to be run by a new owner from April next year, یعنی کہ 2026 سے، and receive fresh capital under the deal to privatize the flag carrier, the country's privatization chief said on Wednesday. یہ بڑا اچھا ہو گیا، پی آئی اے کا جو پرائیویٹائزیشن بہت سموتھلی ہو گیا، اور یہ پیسہ بھی جو بیڈر جو ہے لینے والا عارف حبیب کنسورشیم جو ہے، یہ پیسہ بھی ان کا جو ہے 7.5% کے علاوہ جو بھی یہ دیں گے 92.5%، یہ سب دوبارہ پی آئی اے کے اپ گریڈنگ میں لگ جائے گا، اور یہ اچھی بات ہے، اور امید ہے کہ پی آئی اے انشاءاللہ سال 2 سال 3 سال میں جو ہے دوبارہ اپنا گلوری حاصل کر لے گا، اور پاکستان کی اکانومی کے لیے بھی یہ بڑی اچھی بات ہے۔ دوستو ویڈنسڈے والے دن کی مارکیٹ کی کلوزنگ 1,70,830 پہ ہوئی ہے، کہ سی 100 کی 243.51 مائنس تھی، اور آپ کے سامنے والیوم لیڈرز آ جائیں گے، اسکرین شاٹ آپ ان کو دیکھ لیجئے گا۔ انٹرنیشنل مارکیٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ آج انٹرنیشنل مارکیٹس بھی کرسمس کی وجہ سے بند ہے، لیکن کل کی جو کلوزنگ ہے اس کی بات کر لیتے ہیں۔ $4,505 پر آؤنس گولڈ کلوز ہوا ہے۔ ڈبلیو ٹی آئی کروڈ جو ہے $58.35 پر بیرل، اور برنٹ آئل $62.29 پر بیرل کلوزڈ ہوا ہے۔
اگر فیوچر کی بات کرتے ہیں US 30 کی 48737 ہے، انڈیکس 294.70 پلس ہے، جبکہ BSE سینسکس کل کا انڈیکس ہے 85408 کا۔ PTC کی اگر لائف کی بات کرتے ہیں بٹ کوائن کی 87356 پر بٹ کوائن چل رہا ہے $249 مائنس۔ ڈان کی ایک خبر ہے ICMA لیز آؤٹ IMF بیکڈ بلو پرنٹ ٹو ٹیکل کرپشن ریوائیو اکانومی۔ اسلام آباد Institute of Cost and Management Accountants ICMA on Wednesday recommended a set of measures as follow-up actions on governance and corruption diagnostic assessment GCDA of the International Monetary Fund IMF for governance reforms and key regulatory, fiscal and judicial sectors to stop waste of national resources and revive national economy۔ اچھی چیز ہے اگر یہ سب امپلائی اس کی ہو جاتی ہے، یہ اس کی اپلیکیشن مطلب کمپلیٹ ہو جاتی ہے، امپلیمنٹڈ ہو جاتا ہے، تو یہ پاکستان کی اکانومی کے لیے اچھا رہے گا۔ اچھی خبر ہے گائیڈ لائنس فار الیکٹریسٹی ویلنگ اپرووڈ انڈر دس فریم ورک 800 میگا واٹ will be allocated through transparent competitive auction. The Cabinet Committee on Energy CCOE on Wednesday approved guidelines for wheeling auction of 800 megawatts to open the electricity market to competition among various players۔ اس سے یہ ہو سکتا ہے کہ الیکٹریسٹی یعنی پاور کاسٹ جو ہے انڈسٹریز کے لیے کم بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی اچھا سٹیپ ہے۔ الحمدللہ جو ٹارگٹ پرائسز میں نے اس سے پہلے بھی بتایا، ان بہت سارے بتائے، ان میں سے چند کا ذکر کر دیتا ہوں جو ٹریک پہ چل رہے ہیں۔ پاکستان انٹرنیشنل بلک کنٹینر 18.5 روپے کی کل کی کلوزنگ تھی، یعنی کہ 61 پیسہ پلس۔ بینک آف پنجاب کل کی 38 روپے 90 پیسے کی کلوزنگ تھی، 1 روپے 2 پیسے پلس۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اس نے آؤٹ پرفارم کیا ہے اور 54 روپے 18 پیسے کی کلوزنگ، 10% اپر کیپ۔ ماشاءاللہ سے یہ ٹارگٹس کی طرف بڑھ بھی رہے ہیں اور پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن نے اپنے ٹارگٹ حاصل بھی کر لیے ہیں۔ امید ہے آگے بھی اس کے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن خصوصی طور پر آگے کافی اوپر جا سکتا ہے۔ دوستو 10 اسٹاک کے TPs بتانے سے پہلے ایک جو خاص خبر کا میں نے ذکر کیا ہے تھم نیل میں، اس کا میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ بہت امپورٹنٹ خبر ہے اور اچھی خبر ہے اسٹاک ایکسچینج کے لیے بھی، PSX کے لیے اور پاکستان کی اکانومی کے لیے۔ اس کو سن لیں۔ The State Bank of Pakistan SBP raises over ₹1 trillion through PIB T-bills auctions۔ یہ کل ویڈنسڈے والے دن ہوئے ہیں۔ The State Bank of Pakistan SBP on Wednesday raised ₹1.02 trillion through the auction of Pakistan investment bonds, PIBs and market treasury bills MTBs۔ اس کا جو امپورٹنٹ پارٹ ہے وہ آپ مجھ سے سن لیں، جو کہ کافی مقصد ہے کہ ہوپ فل اور اچھا ہے۔ اس میں جو خصوصی بات ہے، جو اچھی بات ہے، جو کہ مارکیٹ کو بوسٹ دے سکتی ہے، یہ چیز جو ہو چکی ہے کل۔ The 1-month T-bill cut-off yield fell by 36 basis points to 10.4859% compared with 10.8492% in the previous auction. The 3-month yield declined by 50 basis points to 10.4878% from 10.9881% earlier, while the 6-month yield dropped by 52 basis points to 10.4799% versus 10.9999% previously. Further, the 12-month T-bill witnessed the steepest fall, with the cutoff yield easing by 78 basis points to 10.4880% compared with 11.2681% in the preceding auction۔ یہ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آگے 6 منتھس کی مانیٹری پالیسیز ایک یا دو جو اناؤنس ہو سکتی ہے، 6 سے 9 مہینے میں ہمارا انٹرسٹ ریٹ 1% کم ہو کے سنگل ڈیجٹ میں بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ 9.5%، اور اس سے ہماری مارکیٹ کو ہوپ فلی بہت اچھا بوسٹ ملے گا۔ اب میں آپ کو 10 اسٹاکس کے TPs بتاتا ہوں، آپ میرے ساتھ رہیں کائنڈلی۔ دوستو یہ 10 اسٹاکس فلیش بھی ہوں گے آپ کی اسکرین پر، اور میں آپ کو زبانی بھی اس کا بتاتا ہوں، وربلی آپ سنتے جائیں۔ GCWL غنی کیمیکل ورلڈ لمیٹڈ TP ٹارگٹ پرائس ودن 45 days انشاءاللہ ₹28، یعنی کہ 28 روپے۔ دوسرا اسٹاک ہے SSGC سوئی سدرن گیس کمپنی، ٹارگٹ پرائس TP ودن 45 days انشاءاللہ ₹42 سے لے کے ₹44 تک حاصل ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ لوٹے کیمیکل، لوٹے جس کو سمبل ہے، جس کا ٹارگٹ پرائس یعنی کہ TP ودن 45 days انشاءاللہ ₹36 36 روپے۔
اس کے بعد ہے ASL، چوتھا اسٹاک ہے، ٹارگیٹ پرائس یعنی کہ TP ود ان 45 ڈیز انشاءاللہ ₹19 اس کے بعد کا اسٹاک ہے پانچواں GCIL، غنی کیمیکل انڈسٹریز لمیٹڈ، ٹارگیٹ پرائس TP ود ان 45 ڈیز انشاءاللہ حاصل ہو سکتے ہیں ₹46 اس کے بعد ہے اسٹاک پاور سیمٹ، ٹارگیٹ پرائس TP ود ان 45 ڈیز انشاءاللہ ₹23 حاصل ہو سکتے ہیں آپ کو۔ اس کے بعد ایک اچھا اسٹاک ہے جو کہ ترقی کر رہا ہے اپنے گروتھ میں، ویبس کارپوریشن لمیٹڈ، ٹارگیٹ پرائس TP ود ان 45 ڈیز انشاءاللہ ₹18 اس کے بعد بہت ہی اچھا بلو چپ اسٹاک ہے ہب پاور، ٹارگیٹ پرائس TP ود ان 45 ڈیز انشاءاللہ آپ کو مل سکتے ہیں ₹245 اس کے بعد نواں اسٹاک ہے نائنتھ پاکری انشورنس، ٹارگیٹ پرائس TP ود ان 45 ڈیز انشاءاللہ ₹23 یعنی کہ ₹23۔ آخری 10واں اسٹاک میں بتا دیتا ہوں، LSE کیپٹل لمیٹڈ، یہ سائڈ بورڈ آئٹم ہے، سائڈ بورڈ اسٹاک ہے لیکن چل رہا ہے اس وقت، والیومز ہو رہے ہیں۔ TP یعنی کہ ٹارگیٹ پرائس ود ان 45 ڈیز انشاءاللہ ₹8 آپ کو مل سکتے ہیں۔ دوستو 25 دسمبر کے حوالے سے جو کہ بانی پاکستان قائد اعظم کے یوم پیدائش ہے، آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم و دائم رکھے، آمین۔ پاکستان زندہ باد۔ ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں۔ آخر میں ہمیشہ کی طرح میری طرف سے آپ سب کے لیے دعائیں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ پر اور ہم پر ہمیشہ اپنی رحمت اور سلامتی رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہر قسم کے قرض اور مرض سے ہمیشہ بچا کر رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں فائدے نصیب فرمائے اور نقصانات و ہر قسم کے حادثات سے ہمیشہ بچا کر رکھے، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں دونوں جہانوں کی خوشیاں دیکھنی نصیب فرمائے، آمین۔ اور اللہ تعالیٰ آپ سے اور ہم سے ہمیشہ راضی رہے، آمین ثم آمین۔ بیسٹ آف لک، بیسٹ ریگارڈز، اللہ حافظ۔